بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں زکوٰۃ کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے جو کہ مجھ سے سوال پوچھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جوائنٹ فیملی ہے، مشترکہ فیملی ہے اور ہر ایک کماتا ہے، لیکن اتنی کماتے ہیں کہ جتنی ان کا خرچ ہو جاتا ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ کے اخراجات ہیں یا مہینہ بھر کے جو اخراجات ہیں، جتنی آمدن جو ہے وہ فیملیز والے بیٹے ہیں یا جو بھی ہیں وہ بھائی ہیں وہ کما کے لاتے ہیں کہ جتنی خرچ ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا بچتا ہے۔ اب وہ تھوڑے سے جو بچ رہا ہے، ہر ایک میں سے کسی کے پاس مثال کے طور پہ 2000 بچ رہا ہے، کسی کے پاس 5000 بچ رہا ہے، کسی کے پاس 10,000 بچ رہا ہے۔ اب وہ سب کو جمع کریں تو وہ نصاب بن سکتا ہے۔ سب کی جو وہ بچت ہے اس کو جمع کریں تو وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا وہ جو سب کی بچت ہے، سب کی بچت کو جمع کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب فیملیز جو کیا وہ بنے گی یا ان کی طرف سے کوئی ایک زکوٰۃ دے گا، یا یہ ہے کہ وہ جو جمع کیا ہوا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو کیا اس نصاب کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے انفرادی طور پر ملکیت کا ہونا شرط ہے، اجتماعی طور پر نہیں۔ انفرادی طور پر زکوٰۃ میں ملکیت شرط ہے، مالک ہونا شرط ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کی جوائنٹ فیملی ہے، اس میں آپ کے بھائی بھی کماتے ہیں، آپ کے بیٹے بھی کماتے ہیں، اب وہ الگ الگ کماتے ہیں۔ اب وہ آپ نے یہ بھی کہا کہ بھی مہینہ بھر وہ جو اخراجات کرتے ہیں، جو ضروریات ہیں، انہی میں خرچ ہو جاتا ہے، بہت ہی تھوڑا بچتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا 5000 یا مثال کے طور پہ 2000 3000 10,000، اس پہ یہ نصاب کو نہیں پہنچتا، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کا جو اس دور میں نصاب تقریباً 70 سے 75 کے درمیان میں ہے۔ مزید بھی جو یہ چاندی کا کام کرتے ہیں ان سے اس کی قیمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب یہ کہ وہ الگ الگ چونکہ اپنی تنخواہ لاتے ہیں تو وہ اپنی تنخواہ کے خود ہی مالک ہیں، کوئی دوسرا ان کی تنخواہ کا مالک نہیں ہے، ان کی آمدن کا مالک نہیں ہے۔ اگر وہ الگ الگ صاحب نصاب بنتے ہیں، مثال کے طور پہ یوں سمجھا جائے کہ ایک مہینے میں ان کو تنخواہ ملی، تنخواہ ملنے کے بعد مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے اخراجات کیے، گھر کی ضروریات، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کے پاس 3000 روپے بچ گئے، پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں بچ گئے، تیسرے مہینے میں بچ گئے، اس طرح 2000 3000 2000 3000 2000 3000 بچتے رہے حتیٰ کہ سال بھر میں ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ جتنی شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے۔ اب جو جمع کر کے جس آدمی نے جمع کیا ہے اور سال بھر گزر بھی گیا ہے، اس کے اخراجات بھی پورے ہوتے رہے، اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہی، اب گویا کہ یہ جو جمع اس نے کیا ہے یہ اس کی ضروریات سے زیادہ ہیں اور یہ سال بھی اس پہ گزر گیا ہے۔ اب اس کا وہ خود آیا وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے قیمت یا نہیں پہنچ رہی؟ اگر پہنچ رہی ہے، یہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو یہ خود ہی زکوٰۃ اس کی نکالے گا، نہیں تو نہیں نکالے گا۔ لیکن اجتماعی طور پر سب کو جمع کرنا اور وہ نصاب کو پہنچ جانا تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ہر ایک کا مالک ہونا شرط ہے اور یہاں پر ہر ایک کی ملکیت نہیں پائی جا رہی، لہٰذا سب کی اس کو پیسے کو یا سب کی اماؤنٹ کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔